السلام علیکم جی۔ آج ہم سورہ بقرہ کا 7واں رکوع جو ہے وہ ہم شروع کریں گے، اور اس رکوع میں دراصل دو ہی آیات ہیں، تو دو آیات ہم دو تین آیات ہم آگے سے ایڈ کر لیتے ہیں اس کو، تاکہ اگلا رکوع جو ہے وہ بڑھے۔ تو آج ہم آیت نمبر 60 سے 64 تک پڑھیں گے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 60 سے 64 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب پانی مانگا موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے کہ پانی کا انتظام ہو جائے۔ فَقُلْنَا، تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اضرب، آپ ضرب لگائیں، بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اس عصا کی اس پتھر پر۔ فَانْفَجَرَتْ، پس پھوٹ پڑیں اس میں سے، منہ اس میں سے، اثنتا عشر عیناً، 12 چشمے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر کے اوپر اپنا عصا لگایا تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ گئے، اور آپ کو معلوم ہی ہے کہ بنی اسرائیل جو تھے وہ 12 ہی بھائی تھے، حضرت اسرائیل کے 12 بیٹے تھے، تو اس حوالے سے وہ 12 چشمے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آگے ان کی نسلیں چلیں اور ان کے قبیلے بنے، تو ان قبیلوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام بھی کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ جس چیز کی ان کو ضرورت پڑتی تھی اللہ تعالیٰ ان کو فوری طور پہ وہ دے دیتے تھے۔ تو آپ دیکھیں کہ انسان کو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ملتی ہیں تو پھر اس کا رویہ کیا ہوتا ہے۔ تو ان آیات میں آپ نے اس چیز کو پرکھنے کی کوشش کرنی ہے کہ دراصل بنی اسرائیل جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اتنی فضیلتیں کی، اتنے انعامات کیے، ان میں پیغمبر پے در پہ پیغمبر آتے رہے، اور وہ پیغمبروں سے اللہ تعالیٰ کے متعلق بے شمار سوالات کرتے رہے، اپنی بہت ساری ڈیمانڈیں سامنے رکھتے رہے۔ تو آپ کو ان رکوع میں یہی چیزیں سمجھ آئیں گی، اور اس کے بعد آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ان ڈیمانڈوں کو پورا ہونے کے بعد اگر ان پر شکر گزاری نہ کریں تو پھر اس کا انجام بھی کیا ہوتا ہے۔ تو اس میں سے آپ نے یہ بھی معلوم کرنا ہے، قد علم کل اناس مشربہم، جب وہ 12 چشمے پھوٹ نکلے تو تمام لوگوں نے اپنے اپنے پانی کا گھات معلوم کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کلو واشربو من رزق اللہ، کھاؤ اور پیو، یہ اللہ کا دیا ہوا رزق ہے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور معاشرے میں شرک اور گمراہی کا فساد مت پھیلانا۔ یعنی جو کتاب اللہ تمہیں دی گئی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھو اور اس کے مطابق اپنے اعمال کرنا، اور اگر تم اس کو چھوڑ دو گے تو ڈیفینیٹلی معاشرے میں شرک اور گمراہی کا فساد پھیل جائے گا۔ وائز کل تم، اور ایک موقع پہ کیا ہوا، جب اللہ تعالیٰ نے پیچھے فرمایا تھا نا پچھلے رکوع میں کہ ہم نے ان پر من و سلوہ اتارا، تو اب وہ کہہ رہے ہیں وائز کل تم، پھر جب ایک وقت آیا تو تم نے کہا، یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد، کہ ہرگز نہیں ہم صبر کریں گے علی طعام واحد، ایک کھانے کے اوپر، فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، تو آپ بس ہمارے لیے دعا کیجئے اپنے پروردگار سے، اپنے رب سے، اپنی ضرورتیں پوری کرنے والے سے، یخرج لنا مما تنبت الارض، آپ اللہ سے کہیے کہ اے اللہ ہمیں زمین سے جو اناج اگتا ہے، جو زمین سے خارج ہوتی ہیں چیزیں، یعنی کھیتی باڑی کر کے جو رزق حاصل ہوتا ہے، ہمیں وہ رزق عطا فرمائیں۔ من بقلیہا، جیسے کہ ترکاری ہوتی ہے، سبزیاں ہوتی ہیں، وکسائہا، اور ککڑی جسے آپ بطور سیلڈ یوز کرتے ہیں، وفومیہا، اور جو ہے غلہ وغیرہ اناج، وعدسیہا، اور مسور دالیں وغیرہ، وبصلیہا، اور پیاز وغیرہ، یعنی وہ سارا انتظام جو زمین سے اگتی ہیں، یہ ساری چیزیں، ترکاری، ککڑی، غلہ، اناج، گندم، مسور، دالیں، اور یہ جو پیاز وغیرہ ہے اناج کی صورت میں، اے اللہ ہمیں وہ دیں۔ کالا، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا، اتستبدلون، کیا تم تستبدلون، تم تبدیل کرنا چاہتے ہو، اللہ زی، اس سے، ہوا ادنا، جو ادنا ہے، باللہ زی، اس سے، ہوا خیر، وہ جو بہتر تھا، یعنی کیا تم ایک عام چیز کو، ایک کم حیثیت والی چیز کو تم اچھی چیز کے ساتھ بدلنا چاہتے ہو۔ اہبطوا مصرن، اگر یہی چیزیں مطلوب ہیں تو یہاں سے اتر جاؤ کسی شہر کی طرف، کسی بستی کی طرف، یعنی کسی زمینی علاقے کی طرف اتر جاؤ۔ تو وہ جو انڈر دا لائنز چیزیں چل رہی ہوتی ہیں نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی بلند مقام پر ہیں، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے۔ اہبطوا، اتر جاؤ، مصرن، شہر کی طرف یا نیچے کی طرف، فَإِنَّ لَكُم مَا سَأَلْتُمْ، تو پھر ٹھیک ہے جو تم نے مانگا ہے وہ تمہیں مل جائے گا، وہاں پہ جاؤ اور جا کے کھیتی باڑی کرو۔ اب جب محنت کرنی پڑے گی، مزدوری کرنی پڑے گی، تو اس کا نتیجہ کیا ہوا، وضریبت، اور آخر کار ان پر مسلط ہو گئی، علیہم الذلہ والمسکنہ، ذلت اور رسوائی اور محتاجی، وباءوا بغضب من اللہ،
اور وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گئے۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، دیکھیں وہی لفظ آ گیا نا، اللہ کی آیات کے ساتھ آتا ہے کفر کا لفظ، یعنی یہ اس وجہ سے ان کے ساتھ ہوا کیونکہ وہ ہمیشہ ان کا جو رویہ تھا کتاب اللہ کے ساتھ وہ انکار کا ہی رویہ رہا۔ کتاب اللہ کی بات کے تو انکاری رہے، لیکن اپنے جو احوا ہیں، اللہ نے قرآن میں یہ لفظ استعمال کیا اور آگے آپ پڑھیں گے، اپنی خواہشات کے، اپنی روایات کے، اپنے وہ جو ہوتے ہیں نا رسوم و رواج کے انسان پابند رہنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ کی آیات کو پس پش ڈال دیتا ہے۔ اور اللہ نے اوپر ہی ابھی فرمایا تھا کہ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اگر تم کتاب اللہ سے دور ہٹو گے تو تم شرک اور گمراہی کے فساد میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وہی کہا کہ یہ جو ان کے اوپر جو ذلت اور رسوائی اور محتاجی ان کا مقدر بن گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گئے، کیونکہ وہ اللہ کی آیات کا، اللہ کے احکامات کا انکار کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بغیر حق، اور جو نبی ان کو یہ الحق پہنچاتے تھے، اللہ کی بامقصد باتیں بتاتے تھے، ان کی باتیں ان کو قبول نہیں ہوتی تھیں، ان کی باتیں ان کو ناگوار گزرتی تھیں، اور وہ کہتے تھے کہ تم آ گئے ہو آج ہمیں سمجھانے کے لیے، ہم نے تو اپنے آباء و اجداد سے یہی کچھ سیکھا ہے، اور آج تمہیں ساری سمجھیں آ گئی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ سب باتیں بتائی ہیں۔ تو قرآن سے ہمیں یہ ساری معلومات ملتی ہیں، اسی کی بنیاد پر میں آپ کو یہ ساری انفارمیشن دے رہا ہوں، قرآن ہی کی بنیاد پر، کہ وہ کیوں اپنے نبیوں کو قتل کرتے تھے بغیر حق، بغیر کسی مقصد کے۔ ذالک بما عصوا، کیونکہ وہ حد سے نکل جانے والے تھے، وہ نافرمان تھے، وہ کتاب اللہ کی طرف آنے ہی نہیں چاہتے تھے۔ تو آج ہمیں یہ سوچنا اور سمجھنا ہے کہ یہ کتاب ہمیں کیا ہدایات دے رہی ہے۔ اگر ہم نے بھی دوسری پچھلی قوموں کی طرح اپنا رویہ اللہ کی کتاب کے ساتھ یہی رکھا تو پھر اللہ کی طرف سے ذلت اور رسوائی اور محتاجی ہمارا مقدر بن جائے گی۔ میرا خیال ہے اگر ہم اس پر غور کریں تو ہمیں یہ ساری چیزیں اپنے اندر بھی نظر آئیں گی۔ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ لوگ تھے ہی حدوں سے نکل جانے والے، جو لوگ اللہ کی کتاب سے، اللہ کے احکامات سے باہر نکل جاتے ہیں پھر ان کے ساتھ یہی کچھ ہوتا ہے۔ ان الذین آمنوا، اب اللہ تعالیٰ ایک بات بتا رہے ہیں کہ جو لوگ کوئی بھی ہوں، بے شک جو بھی مانیں گے، چاہے وہ ایمان والوں میں سے ہوں، والذین ہادو، چاہے وہ یہودیوں میں سے ہوں، والنصارا، یا عیسائیوں میں سے ہوں، والصابئین، یا وہ جو عقل پرست ہوتے ہیں نا، صابئین کہتے ہیں جو عقل پرست ہوتے ہیں، من آمن باللہ، جو کوئی بھی ان میں سے مانے گا اللہ کو، والیوم الآخر، اور اس بات کا اس کے دل میں کھٹکا ہوگا کہ مجھے آخرت کے دن اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور اپنے ان اعمال کا اللہ کو جواب دینا ہے، وعامل صالحا، اور اس کی بنیاد پر وہ اپنے اعمال دنیاوی لحاظ سے اچھے کرتا ہے، یعنی اسی بنیاد پر اچھے اعمال کیے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس بہت اچھا اجر ہے، ولا خوف علیہم، اور نہ ان کو کوئی مستقبل کا خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ لوگ اپنے ماضی پر غمناک ہوں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک وقت، ونس اے ٹائم، اللہ تعالیٰ نے میثاق تم سے پکڑا، بنی اسرائیل سے ہی اللہ تعالیٰ اسی حوالے سے بات کر رہے ہیں اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم نے ان سے ایک میثاق پکڑا، اور وہ میثاق کیسے پکڑا کہ ورفعنا فوقکم الطور، کہ ہم ان کے اوپر طور کو بلند کر دیا، ہم نے ان کے اوپر طور کو اٹھا کر لے آئے، خذوا ما آتیناکم، اور پھر ہم نے حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے، بقوت، قوت سے، مضبوطی کے ساتھ اس کتاب کو پکڑ لو، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور اس کے اندر جو نصیحت کی گئی ہے اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑو، اور اسی کے مطابق، اسی کی تعلیم کو، اسی کے مطابق تم جو ہے کیا کرو، عمل کرو، اور اسی کی تعلیم کو یاد رکھو۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، ذکر ہوتا ہے یاد دہانی، تو اس کی اندر جو تمہیں نصیحتیں کی گئی ہیں ان نصیحتوں کو ہمیشہ یاد رکھنا، ان کو بھول نہ جانا، کیونکہ قیامت کے دن پھر تم کہو گے کہ اللہ اب ہمیں دنیا میں واپس بھیج، ہم وہاں پہ جا کے قرآن کے مطابق اعمال کر کر آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میں تمہیں واپس بھی بھیج دوں گا، لیکن تم اپنے رویوں کی وجہ سے، اپنی روش کی وجہ سے تم پھر وہی کچھ کرو گے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر دنیا میں ہمیں دے دیا اور فرمایا کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے اس قرآن کو، اس ذکر کو، اس یاد دہانی کو تمہارے لیے نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس ذکر کی کیا کریں گے، حفاظت۔ یہودیوں کے جو بڑے تھے انہوں نے تو
اپنے کتاب اللہ کے اندر امینڈمنٹس کر دی تھیں، جس کی وجہ سے عوام الناس یہ کہہ سکتی ہے کہ اے اللہ ہمیں تو تحریف کردہ کلام ملا۔ لیکن سوچیں آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، ہمارے پاس 1400 سال سے یہ کتاب موجود ہے، اور یہ لاریب کتاب ہے اور محفوظ کتاب ہے۔ تو کم از کم ہمارے پاس یہ بہانہ نہیں ہوگا کہ ہم قرآن کے متعلق قیامت کے دن یہ کہہ سکیں کہ یا اللہ ہمیں بھی تحریف شدہ کتاب ملی تھی۔ تو اس حوالے سے ہم بہانے نہیں کر سکیں گے، اور دوسری طرف ہم اللہ تعالیٰ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شکایت کے زمرے میں آ سکتے ہیں کہ وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ اے میرے رب میری قوم نے تو قرآن سے ہجرت کی ہوئی تھی۔ ہجرت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب آپ ایک جگہ کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب اگر ہم قرآن کو چھوڑتے ہیں تو ہم کہیں اور سے تو دین لینے کی کوشش کر رہے ہیں نا۔ ہم سمجھتے ہیں دین کا ماخذ قرآن نہیں ہے جہاں سے دین اخذ کرنا ہے، بلکہ ہم نے دین کے ماخذ اور بنا لیے ہیں۔ اس کی بنیاد کی وجہ پر ہم نے قرآن سے ہجرت کی ہوئی ہے، لیکن دین ہم کہیں نہ کہیں سے لے رہے ہیں، اور اس دین کے مطابق اپنے اپنے عقیدے اور اعمال گڑے ہوئے ہیں۔ وَكُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَارِحُونَ، اور ہر جماعت، ہر فرقہ اپنے اپنے پاس جو کچھ ہے اس پہ بڑا فرحاں و نازا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا لعلکم تتقون، اگر تم اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق اس کو یاد رکھو گے تو اس کی یاد دہانی تمہارے پاس ہوگی، اور اسی کے مطابق تمہارے عمل ہوں گے، تو پھر تم قیامت کے دن آگ کے عذاب سے بچ سکتے ہو۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد تم اس بات سے بھی پھر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ ہم نے کہا کہ تم خذوا ما آتیناکم بقوۃ، جو ہم نے تمہیں کتاب دی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑو۔ تو ثم تولیتم من بعد ذلک، اس کے بعد تم پھر اس بات سے بھی پھر گئے، یعنی تم نے کتاب اللہ سے بھی منہ پھیر لیا۔ فلولا فضل اللہ علیکم، اور اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا، ورحمتہ، اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اس کی مہربانی نہ ہوتی۔ اللہ کا فضل کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں موجود تھے، اور وہ ان کی ہر مرتبہ ان کی تصحیح کر دیا کرتے تھے، ان کو آ کے سمجھا دیا کرتے تھے، اور ان کو توبہ کا راستہ دکھا دیا کرتے تھے، اور وہ پھر توبہ کر لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی ہر غلطی کے بعد ان کی توبہ کی طرف توجہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دلانے کے بعد ان کو توبہ ان کی اللہ تعالیٰ قبول کر لیا کرتے تھے۔ یہی اللہ کا ان پر فضل تھا کہ ان میں اللہ کے پیغمبر موجود رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تو یقیناً تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے۔ جو لوگ خسارہ اٹھاتے ہیں وہ وہی لوگ ہیں جو کتاب اللہ سے منہ موڑتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں قرآن کے ساتھ جڑنے کی، اس کو سیکھنے کی، اس کو سکھانے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہی سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ربنا آمنا بما انزلتا، اے اللہ ہم ایمان لائے اس پر جو آپ نے ہماری طرف نازل فرمایا۔ واتبعنا الرسول، اور اے اللہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی۔ فاکتبنا مع الشاہدین، اے اللہ ہمیں قرآن کی گواہی دینے والوں میں لکھ لیں، آمین یا رب العالمین۔